اچھا جی، بات ہو جائے ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف گروپس کی، اور لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے، شکوہ، جواب شکوہ، اور پھر شکوہ، اور پھر جواب۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ خالد مغل صدیقی ان کی ایک پریس کانفرنس کی مار ہیں، جس کا جواب انہوں نے دیا، اور اس میں صرف یہ جملہ نہیں تھا کہ ایک پریس کانفرنس کی مار ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا خاص طور پہ کہ انہوں نے بغاوت کی لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ تو خالد مغل صدیقی صاحب نے پہلی بار ایسا ہوا کہ براہ راست ان کو جواب دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ بغاوت کی ہے، بغاوت ایسے نہیں ہوتی، بغاوت کرنے والے کے سینے پر ہاتھ ہوتا ہے، غدار کے ہمیشہ پشت پر کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے، غدار اپنا ضمیر، اپنی تنظیم، سب کچھ بیچ چکا ہوتا ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو مصنوعی قیادت پیدا کرنے والی جو فیکٹریاں ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے تجربے کرنا، بار بار اس طرح کی لیڈرشپ مصنوعی سامنے لانا، پھر تجربہ فیل ہو جاتا ہے، پھر ہمارے متھے مار دیتے ہیں ان لوگوں کو جو فیل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا، اور وہ جو اپنے آپ کو باغی کہہ رہے ہیں، باغی نہیں، غدار ہیں، اور ہماری پارٹی میں غداروں کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ جواب انہوں نے دیا۔ اب یہ یہاں تک بات نہیں رکی، بات پھر آ گئی جناب کہ گزشتہ روز جنرل ورکر اجلاس ہوا، جس میں ظاہر مصطفیٰ کمال صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے، وہ لوگ نہیں تھے، یعنی کہ خالد مغل صدیقی اور ہم نوا۔ تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی یہ ہمیں ایجنسیوں کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں تھونپ دیا، بتا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایسی بات ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم 2018 میں ان کے ساتھ نہیں تھے تو ایم کیو ایم کی صرف 4 سیٹیں تھیں، اب ہم آ گئے ہیں تو ایم کیو ایم کے پاس 22 سیٹیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ تو وہ آدمی ہے جس نے وسیم اختر کو گورنر نہیں بننے دیا، دھوکہ دے دیا اس کو، تو ایسے دھوکے باز آدمی کے انڈر میں کام کیسے ہوگا۔ تو بہرحال نویز زوری صاحب گفتگو آپ نے سنی، لبے لباب میں نے بتایا آپ کو کیا حل ہے، کہاں جا کے معاملہ رکے گا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی کے چیئرمین، سربراہ کے خلاف ان کی پارٹی کا کوئی آدمی پریس کانفرنس کرے، الزامات لگائے، تو کیا اس کو شوکات نہیں ہونے چاہیے؟ علی بڑی شدت آ گئی ہے ان کی لڑائی میں۔ اگر غلط ہے تو، یا تو بات سچ کر رہا ہو تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، میں کیا شوکاز دوں، ہو سکتا ہے پھر آگے سے مزید کوئی اور ثبوت نہ پیش کر دے، یہ وجہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ شدت آ گئی ہے، اتنی ہیٹ ہے کہ کسی وقت بھی بلو ہو سکتا ہے۔ مطلب اب یہ جھگڑے میڈیا میں تھے، اسمبلی میں تھے، اس پہ تھے، اب یہ روڈ اور سڑکوں پہ آنے والے ہیں، اس وقت کا مجھے ڈر ہے۔ اتنی ایک ہی پارٹی میں دہائیوں سے کام کرنے والے ایک دوسرے خلاف ایسے الزامات لگا رہے ہیں اور ایسے کپڑے اتار رہے ہیں کہ ہر روز باقیوں کو موقع مل رہا ہے، اور کتنا بچائیں ہم میڈیا میں نہ آنے سے۔ وہ خود پریس کانفرنس کرتے ہیں، بلاتے ہیں تاکہ میڈیا میں آئے، اور میڈیا کتنا ان کو وہ گریس پیریڈ دے۔ لیکن بہرحال بات کرنی پڑے گی۔ وہ یہ بولیں گے کہ وسیم اختر کو وزیر اعظم کے پاس لے گئے، ملایا، اور جاتے جاتے وزیر اعظم کے کان میں کہا کہ یار اس کو بنانا نہیں ہے۔ تو مطلب اب ایسی بات کر دیں گے تو مصطفیٰ کمال کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی مارکیٹ میں اور عوام اس میں، اور اب کون ان پہ بھروسہ کرے گا، کون لیڈر؟ اور وہ جو خالد مقبول کو جو چیزیں بول رہے ہیں، اس کے بعد ان کا رہنا کس طریقے سے جائز ہے اپنی قیادت پہ؟ میں یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی، اگر مصطفیٰ کمال صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو سربراہ پارٹی خالد مغل صدیقی کو شوکاز کیوں نہیں دے دیتے یا تردید کر دیں ان باتوں کی؟ بھائی گھبراہٹ کس بات کی ہے، ڈر خوف کس بات کا ہے؟ آپ سربراہ ہیں۔ بھائی دیکھیں لڑائی ہے کنوینر اور ڈپٹی کنوینر میں، سو کال دونوں جو گروپ جس نے مرج کرائے تھے وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ کبھی یہ ہوگا۔ آج تک کبھی کسی بھی پارٹی کی لڑائیوں میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کا نام آ رہا ہے۔ علی اس سے پہلے کبھی نام آتا تھا جس طرح کھل کے؟ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے متھے مار دیا، انہوں نے بولا انہوں نے ان کو بنا دیا۔ پھر کر دی مصطفیٰ کمال صاحب نے، انہوں نے تو صاحب نام لے کے کہا کہ اچھا ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جو جس کو ہم نام لے کے پس پردہ کہتے تھے، کبھی کوئی مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ، بڑے بڑے نام رکھے گئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان جیسے بڑے لیڈر بھی نکے کی اماں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے، مطلب ڈائریکٹ نہیں بولتے تھے، ان کا نام اپنی پریس کانفرنسوں میں کر رہے ہیں
کہ انہوں نے کر دیا, انہوں مطلب ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار ہمارے فیل ہو گئے تو ہمارے متھے مار دیا. اب تو یہ اب یہ نوبت آ گئی. اس کے بعد اب انہوں نے کہا ہم ایسے غداروں سے, ایسے لوگوں سے نپٹے ہیں. پرانی مثال دی انہوں نے آفاق احمد عامر خان سے, نپٹے ہیں اب نپٹیں گے بھی, اور دنیا جانتی ہے ہم کیسے نپٹا کرتے ہیں. وہی میری بات جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی کہ اب مجھے یہ لڑائی گلیوں کوچوں محلوں میں نظر آ رہی ہے, اور یہ بہت خطرناک ہوگی. اور یہ کیا الیکشن لڑیں گے بلدیاتی, یہ کیا پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں گے سیاسی طور پہ؟ یہ تو ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے سے ان کی توانائیاں ختم ہو گئی ہیں. کون آدمی ہے ایسا جو ان پارٹی میں اتحاد کرا سکتا ہے یا ان کو خاموش کرا سکتا ہے؟ وہ جو خود خاموش ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہیلو کی آواز اگر آ گئی تو یہ سب خاموش ہو جائیں گے, اور وہ آواز تو آنے سے رہی. یہاں کوئی ایسی آواز پاکستان میں ان کی لیڈرشپ کی مجھے نظر نہیں آتی کہ جس سے دونوں میں سے کوئی ایک ڈرنا تو کیا سہم بھی جائے. اور یوں کہ میں تو حیران ہوں کہ جب وہ ایجنسیوں کے نام لے کے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تو مطلب ان کا بھی ڈر ختم ہو گیا اس کے معنی یار, کہ ان کو وہ, اور کبھی کسی پارٹی نے یہ بات کھل کے نہیں. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے جہاں تقریر میں بہت ساری باتیں کی, انکشافات کیے, جواب دیا, اس میں انہوں نے حل جو پیش کیا, خالد مقبول صدیقی صاحب یہ حل پیش نہیں کر رہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا بھائی حل اس کا یہی ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کرا دیں, جان چھوٹ جائے گی. تو یہ بتائیے کہ یہ سامنے والی پارٹی یا گروپ خالد مقبول صدیقی جو سربراہ بھی ہیں ان کے, بھائی جب وہ انٹر پارٹی الیکشن ڈیو آلریڈی ہے, یا تو ہو نا بندہ کہے کہ اچھا بھائی ابھی تو 2 سال باقی ہیں کیوں کرا دیں, تو کیوں نہیں کرا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ڈر خوف کس بات کا ہے آپ بتائیں. دیکھیں علی, ڈر خوف اس بات کا ہے کہ پھر جو ہے اتنا زیادہ بڑا جھگڑا ہو جائے گا کہ جو کسی سے بھی نہیں سنبھلے گا. کیوں ہوگا جب آپ کے بقول 12,000 ووٹر میری طرف خالد مقبول صدیقی صاحب کے جو لوگ ہمیں نجی محفلوں میں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 12,000 کارکنان, اس کے پاس 300 ہیں صرف. بھائی 300 والے سے ڈر کیوں رہے پھر؟ بس یہ کہ وہ 300 نہیں ہے, حقیقت یہ کہ وہ بھی 300 نہیں ہے, اور حقیقت یہ کہ ان کے بعد ہی 12,000 نہیں ہے. 12,000 کے 5,000 کا ایک جلسہ نہیں کر پائے, جب یہ دونوں ایک تھے تب نہیں کر پائے. تو جو کراچی کی عوام ہے, جو جن کی نمائندگی کرتے ہیں اردو بولنے والوں کی, وہی ان کے ساتھ اب نہیں کھڑے ہوئے. اور روز روز کی لڑائیوں سے میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں کہ آپ نہ صرف اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں, اپنی مقبولیت بھی دن بدن کھوتے جا رہے ہیں, کیونکہ الزامات تو لگ رہے ہیں اور الزامات کی تردید نہیں آ رہی. الزام در الزام, الزام در الزام. اب اتنے بڑے بڑی چیزیں ہیں جو راز سینوں میں ہوتے ہیں, جو اتنے زیادہ سینوں میں ہوتے ہیں کہ زندگی میں انسان اپنے اندر لے کے چلا جاتا ہے, وہ راز فاش ہو رہے ہیں. اب وسیم اختر آپ سوچیں اس پہ کیا بیتی ہوگی جب اس کو پتہ لگا ہوگا کہ ساتھ تو گئے تھے لیکن آخر میں یہ ہو گیا, اور اس کی تردید بھی نہیں ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے قسم کھائی انہوں نے, کہہ رہے ہیں میں صحیح بول رہا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کو لگتا نہیں کہ ایک سربراہ جو اتنے مجبور ہیں, کوئی بھی کہے شخص آ کے کہ نہیں مجھے لے کے چلیں اور مجھے ملوائیں وزیر اعظم سے, میری بات کریں, گورنر بنوں گا, لے گئے وہاں بول بھی نہیں سکے, ان کو سمجھا بھی نہیں سکے, اور خاموشی سے کان میں کہہ دیں کہ جی سر اس پہ عمل مت کیجیے گا, تو کریکٹر کیا رہ گیا سربراہ کا؟ دیکھیں علی, میں بتاؤں سیاست بہت بے رحم ہوتی ہے, اور سیاست میں ایسے چیزیں کئی دفعہ آتی ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا ہوگا. سربراہ کمزور کیوں اتنا؟ نہیں بھائی اگر بانی متحدہ باتیں میڈیا میں نہیں آتی. بانی متحدہ اگر ہوتے, وہ کسی ایک کا نام دے دیتے تو وہ علی اعلان بتاتے بھی میں نے فلاں کر دیتے, کون ہے بولنے والا, کیونکہ وہ سربراہ ہوتے اس کو باقی سربراہ مانتے. ان میں سے تو ایک دوسرے کو کوئی سربراہ ماننے کو تیار نہیں ہے, کسی کی صدارت میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی ایک لیڈر ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا لیڈر سمجھ رہا ہے جو بھی ہے. تو اس صورتحال میں اتنے سارے لیڈروں کی پارٹی جس کے کارکن ہی نہیں ہے. بھائی نواز شریف نے کہا وزیر اعظم بنے گا, خاقان بن گیا. زرداری صاحب نے کہا بھائی راجہ بن گیا. سربراہ کا یہ کام ہوتا ہے نا, اس کا نام لیتے ختم ہو گئی بات. کوئی دوسرا نام سامنے آیا؟ لیکن سربراہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہاں بھائی گورنر سندھ کے لیے یہ ہے, سر عمل مت کیجیے گا. بھائی گیلانی کو بنایا, گیلانی کو ہٹایا, راجہ کو بنا دیا, اور کسی نے چوں بھی نہیں کی کہ راجہ نہیں, چوں تو نہیں کی, کان میں بھی کسی کو نہیں کہا کہ مت بنائیے گا. تو یہ اچھا, یہ چیزیں جو ہے نا اگر ہوتی بھی ہیں تو کریکٹر کیا رہ گیا سربراہ کا سر؟ نہیں کبھی آتی بھائی ایک بندے نے کریکٹر ختم, یہ آتے ساتھ کریکٹر ختم ہو گیا نا یار. یہ بات, اور یہ اب وہ اس پہ خاموشی نہیں ہوں گے. یہ شکوہ جوابی شکوہ ہے نا, اب ایک جوابی شکوہ کا شکوہ آئے گا, آپ کل دیکھ لیجئے گا, کہیں نہ کہیں پریس کانفرنس ہوگی اور وہ ہوگا. اور یہ
اب جن لوگوں کا انہوں نے نام لینا شروع کر دیا ہے اب ان کے لیے ہمیں فکریہ ہے کہ وہ کیا کریں، آئندہ ان کی مزید کوئی بات آئی پھر ایک اور انکشاف لگے ہاتھوں چلیں، یہ بھی اسی پروگرام میں ذکر کر دیتے ہیں ورنہ اگلے جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا جنرل کے اجلاس سے جو ٹی وی میں ظاہر سب نے دیکھا، سر انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کے لیے بندہ بھیجا الیکشن کمیشن نے ابھی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ ہم نے ایکسٹینشن دے دی ہے، اس سے پہلے ان کے پاس میسیج آ گیا، تو انہوں نے اپنے سب بندے کو میسیج دکھاتے پھر رہے تھے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں ہوا لیکن ہمارے بندے نے، تو بول رہے ہیں وہ بندہ جو تھا نا جس نے بھیجا میسیج وہ عسکری ذرائع نہیں تھے، نام لیا انہوں نے، عسکری ذرائع نہیں تھے، سیاسی تھے، اور وہ کون تھے؟ جن سے ہم نے حقوق لینے ہیں، جن سے ہم کہہ رہے ہیں جی کراچی میں کچرا کیوں نہیں اٹھ رہا، جن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کی سڑکیں کیوں نہیں بن رہی، سمجھ رہے ہیں آپ کون تھا بندہ؟ کہہ رہے ہیں اس سے یہ میسیج پہ کے ذریعے خوش سب کو آپ مبارکبادیں دیتے پھرتے رہے، ابھی آ جائے گا، پہلے میسیج پہلے آ گیا۔ سر کیا کریڈیبلٹی الیکشن کمیشن کی رہے گی، کیا کریڈیبلٹی ایم کیو ایم سربراہ کی رہے گی؟ جس پارٹی سے لینے ہیں اپنے حقوق اسی سے سفارشیں کرا رہے ہیں آپ۔ بس یہی ہے نا مقصد، افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ سیاست میں یہ دن بھی دیکھنا تھا اس میں ایم کیو ایم جیسی جماعت اور ایم کیو ایم جیسی جماعت جس کی تنظیم کی، جس کی ڈسپلن کی باقی جماعتیں مثالیں دیتی تھیں۔ میں نام نہیں لوں گا، میں خود کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، کسی اس میں مثال دے کے بولا گا جیسا ڈسپلن دیکھا ہے ایسا ڈسپلن چاہیے، سر 1 2 3 اور اس بات میں لوگ گھس جاتے تھے، ایسا ڈسپلن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج یہ حال ہے، آج یہ حال ہے کہ پریس کانفرنس ختم ہوئے 12 گھنٹے نہیں ہوتے کہ دوسری آتی ہے اور ایک سے ایک بڑا سنگین الزام ایسا کہ اگر کسی اور جماعت کے لیڈر پہ ہو وہ سیاست ہی چھوڑ دے یار، وہ سیاست کرے کس طرح دوبارہ، اس کے ساتھ آئے گا کون؟ اور اب لیکن اب جو آج ہوا ہے علی، اس کے بعد مجھے کچھ اور خطرے کی بو آ رہی ہے۔ جس لوگوں کا نام انہوں نے لے دیا نا، یہ انہوں نے لائن کراس کر دی باس، یہ نہیں ہوا کبھی سیاست میں، یہ کبھی نہیں ہوا پاکستانی سیاست میں۔ عمل دخل ہوتا ہے، عمل دخل پس پردہ لوگوں کا ہوتا ہے، بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ان کا نام تھوڑی لیا جاتا ہے۔ اب ان کا نام یہ بھی لے رہے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں تو وہ سوچیں گے کہ اب کیا کریں تو اگر وہ کچھ کریں گے تو بس پھر تو کیا ہوگا پتہ نہیں۔ نہیں لیکن پیپلز پارٹی کا انہوں نے اشارہ کر دیا، تو سر یہ پھر دیکھیں نا ملی بھگت پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے، پیپلز پارٹی لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے نا، آپ یقین مانیں پیپلز پارٹی آج لیں گے ہم صبح لیں گے، کراچی کیوں نہیں بنایا یار، تم اپنے کام تو لے رہے ہو سارے ان سے۔ اسی لیے ایک وزیر ہے جس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یار یہ اسمبلی میں مطلب آس پاس جو بیٹھے ہیں ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی، میں حیران ہوتا ہوں، دن میں ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں، رات میں ہمارے فائلیں لے کے آتے ہیں، تو ہمیں وہ لگ رہا تھا کہ یار جھوٹ بول رہا ہے شاید، سر سچ بات ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی مطلب سچ بات ہے، یہ تو سچ ہے، یہاں تقریر کرتے بہت چھوٹی بات ہے۔ شام کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ سائیں وہ چھوڑیں اسمبلی کو، یہ دیکھیں سائیں یہ ذرا سائن تو کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی سے کھیلنے کے موڈ میں نہیں ہے ان کی لڑائی میں، ورنہ اس وقت کوئی بھی ایک منسٹر آ کے بیان دیتا کہ چلے سب آ جائیں رضائی صاحب کے پاس، وہ آپ کی صلح کرا دیں گے، کیا رہ جائے گا کہ چلو بھائی ان کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ آپ لوگ کی صلح کرا دیں گے، لڑائی معاف کرو، وہ کرا بھی دیں گے، وہ کرا سچ یہ ہے کہ وہ کرا بھی دیں گے، ان کو موقع دے دو، ان کو موقع دے دو، اپنے بڑے صاحب کو نہیں تو کسی اور کے بڑے صاحب کو موقع دے دو۔ یہ اچھا صلح کرانے والے جو ہیں وہ اب سوچ رہے ہیں کہ جنہوں نے صلح کرائی تھی یا مرچ کرایا تھا، جن کا نام وہ لے کے بار بار بول رہے ہیں، اب وہ بھی سوچے پڑ گئے ہوں گے یار ان کی کیسے صلح کرائی جائے تو اب ان کی صلح کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ لڑائی ایک ایسی جگہ پہ چلی گئی ہے علی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن میں، کہ اگر اگلے، میں اب بڑی بات کر رہا ہوں، اگلے 24 سے 48 گھنٹے تک ان میں صلح نہیں ہوئی تو ان میں پھر بڑی لڑائی ہوگی، جس کا نقصان پورے ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم کو ہوگا، مہاجر کمیونٹی کو ہوگا، اس شہر کو نقصان ہوگا اگر یہ لڑائی نہیں رکتی۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، ایک طرف سے حل پیش کر دیا گیا کہ جی انٹر پارٹی الیکشن کرائیں، جان چھڑائیں، دوسری جانب سے اس بات پر بالکل بات نہیں کی جا رہی، البتہ شکوہ جواب شکوہ سے بات آگے چلی گئی، اب بات الزامات کی آ گئی، اب بات انکشافات کی آ گئی ہے، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا، اصل حقائق یہ ہیں، یہ نہیں ہے یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ باغی کہاں سے ہو گئے، آپ تو غدار ہیں۔ اب کہتے ہیں نہیں ہمیں تھوپ دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس نے تو وسیم اختر دھوکہ کر لیا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ایک ہی پارٹی میں رہتے ہوئے، اب کہاں جا کر بات رکے گی؟ نواز زہیر صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ جناب اگر 48 گھنٹوں میں صلح ہو جاتی ہے، کہیں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بٹھا لیتا ہے، بات آپس میں کرا دیتا ہے تو صلح صفائی ہو سکتی ہے، ادروائز پھر بات بڑی خطرناک ہوگی، نہ صرف اس پارٹی کے لیے، ان شخصیات کے لیے، بلکہ کراچی کے لیے بھی۔